بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد جو خفیہ تبلیغ کے 3 سال ہیں وہ اس کے بعد آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، یہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم وہاں ذرائع کے انداز بھی ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور مشرکین نے جو پیشکش کی وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائی تھی، اور ظلم اور ستم کی انتہا ہو گئی، اور اتنی انتہا ہوئی کہ نبوت کا جب 5واں سال آتا ہے تو اس کے درمیان تک تو یہ ظلم حد سے بہت زیادہ بڑھنے لگا، اور اس پر قرآن نے بھی تبصرہ کیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوگا، لیکن چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اب پھر یہ پلان بنایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفارت کاری کی، اور اس پر رجب سن 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو روایات کے مطابق اس میں تقریباً 12 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر تھے، اور ان کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جب یہ قافلہ حبشہ پہنچا تو وہاں پر نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ اچھا، اب ایک واقعہ پیش آتا ہے، یہ تک رمضان شریف کا واقعہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف تشریف لے گئے، تو وہاں پہ قریش کا ایک بڑا مجمع تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، تو ان کفار نے پہلے تو عموماً قرآن مجید صحیح طرح سے نہیں سنا تھا، اور اگر سنتے بھی تھے تو جیسے قرآن خود اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ وہ اس پر شور کرتے تھے اور اس کو اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اچانک تلاوت شروع کی تھی تو ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی، تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، اور سب کے سب اللہ کے کلام کو بغور سننے لگے، اور یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت کی تلاوت کی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو اسی کے ساتھ ہی جیسے ہی آپ نے سجدہ فرمایا تو کسی اور کو بھی اپنے اوپر قابو نہ رہا، اور سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ اب بعد میں مشرکین مکہ کو جب وہ سنبھلے تو انہیں پتہ چلا اوہو یہ ہم سے کیا ہو گیا، تو اب یہ خبر حبشہ میں جب پہنچی تو وہ اس طرح پہنچی کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کہ سب مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، سارے سجدے میں گر گئے۔ تو اس پر وہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حالات بہتر ہو گئے، تو وہ اب واپس آ گئے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو اب حالات تو اس طرح سے نہیں تھے۔ اب مشرکین مکہ نے اب خاص طور پر جو مہاجرین حبشہ جو واپس آئے تھے، اب ان پر ظلم اور ستم کی مزید انہوں نے انتہا کر دی۔ تو اب پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے۔ اب اس میں روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 82 یا 83 مرد تھے جنہوں نے ہجرت کی، تو تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 18-19 عورتیں بھی اس میں شامل تھیں۔ تو علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کی تعداد 18 ہی لکھی ہے، اور یقین کے ساتھ لکھی ہے۔ خیر، اب مہاجرین حبشہ کے خلاف
قریش مکہ جو ہیں وہ سازش کرتے ہیں. کیا سازش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں حبشہ میں اور وہاں پہ جا کے ہم سفارتکاری کرتے ہیں اور جو مسلمان وہاں پہ گئے ہیں تو ان کو ایک ہم سفارتکاری کے ذریعے سے ان کو واپس لاتے ہیں. تو انہوں نے جناب ایک اس کے لیے مہم بھی چلائی اور تحفے تحائف بھی لیے اور وہاں پہ پہنچے نجاشی کے پاس اور نجاشی کے پاس پہنچ کے انہوں نے ان کو درخواست کی کہ جناب ہمارے جو لوگ ہیں یہ مکہ سے آئے ہیں تو آپ مہربانی کریں تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں. تو پہلے سے انہوں نے اس کے جو مشیر ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں ان کے ساتھ پہلے کو چونکہ ان کو تحائف بھی دیے ہوئے تھے اور ظاہر ہے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وزیروں مشیروں کے سر پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بس آپ آ جائیں اور بادشاہ ہم سے مشورہ کرے گا تو ہم بھی ان کو کہیں کہ جناب ٹھیک ہے. تو نجاشی نے جب بات کی وزیروں مشیروں سے پوچھا تو وزیروں مشیروں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جناب بالکل اب آپ ان کو واپس بھیج دیں ان کے ساتھ بھیج دیں. لیکن نجاشی چونکہ ایک عادل حکمران تھا اور یہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ دونوں فریقین کا موقف سنا جائے. تو اب نجاشی نے دونوں کو بلا لیا. جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور نجاشی نے ان کا موقف سنا اور پھر مسلمانوں سے پوچھا تو مسلمانوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو بات کریں گے وہ سچ بات کریں گے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, جھوٹ تو بالکل بھی نہیں بولیں گے چونکہ اسلام میں جھوٹ کی ممانعت ہے. بھلے اس میں ظاہر ہے ہماری جو مرضی ہو جائے حالات جیسے بھی ہوں نتائج جو بھی ہوں لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو نجاشی نے اب ان سے متعلق اسلام کے متعلق پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اسلام سے پہلے کے جو کام تھے وہ گنائے کہ جناب اسلام سے پہلے ہم بت پرستی کرتے تھے, ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم یہ کام کرتے تھے, ہم شراب یہ جو بھی وہاں پہ برائیاں جیسے میں نے پہلے ڈسکس کی ہیں. تو ان سارے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا کہ پھر ہمارے اندر ہم ہی میں سے ایک نبی آئے ہیں جو کہ صادق اور امین ہیں اور ان کے کردار کی بات کی اور ان کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کیں. تو اب اس پر نجاشی نے کہا اچھا جو تو آپ کے پیغمبر یعنی قرآن مجید کی بات ہوئی کہ کیا وہ جو لائے ہیں تو وہ کیا آپ کے پاس ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی بالکل ہیں. تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات میں سے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائیں تو روایات میں آتا ہے کہ نجاشی رو پڑا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب یہ تو بڑے پریشان تھے چونکہ یہ تو بڑی بڑی باتیں کر کے آئے تھے مکہ سے کہ جناب بس یہ تحائف لے دو اور ہم جانے اور ہم جناب لے کے آئیں گے. تو اب انہوں نے کہا رات کو جناب اب کہتے ہیں اب کیا کریں, یہ تو سارا کام جو ہے وہ تو اب ہم وہاں جا کے کیا بتائیں گے. تو اس پر پھر ان کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر وزیروں مشیروں کے پاس گئے اور کہا کہ جناب آپ ہمیں ایک بار پھر ہماری ملاقات کروا دیں نجاشی کے ساتھ. تو اب نجاشی کے ساتھ جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو اس میں وہ یہ ایک نئی بات کرتے ہیں کہ چونکہ چلیں ہم تو کافر ہیں تو آپ تو عیسائی ہیں نا. نجاشی کی حکومت چونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی تو ان سے ذرا پوچھیں مسلمانوں سے یہ عیسائیوں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. تو عیسائیوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ جو سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائیں اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, لیکن وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں, روح اللہ ہیں. تو اس سے نجاشی مطمئن ہو گیا اور کہا کہ ایک دن کے سے بھی زیادہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ یہاں پہ سکون سے رہیں تو آپ کو کوئی یہاں پر تنگ نہیں کرے گا. اچھا یہ تو اس کے درمیان میں جو میں نے بات کرنی تھی آپ سے کہ نبوت کے 6 سال میں
جو دو بڑی کامیابیاں مسلمانوں کو ملتی ہیں، ایک تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اب جناب اس کے بعد اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ شدید غصے میں ہیں اور حضرت ابو طالب کو دھمکی دے رہے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آخری سانس تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ یعنی پہلی دفعہ جب آپ نبوت کا اعلان جب آپ فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے جب اپنے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ چچا جان مجھے اللہ کا یہ حکم آیا ہے اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو اس وقت بھی حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا آپ آگے بڑھیں، اور حضرت ابو طالب نے ہر موقع پہ آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو اب چونکہ قریش مکہ نے دیکھا کہ ایک تو حضرت ابو طالب کی عمر بھی کافی بزرگ ہو گئے تھے، تقریباً 80 سال ہو گئی، اور 80 سال کی عمر میں اب اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے تھے جس طرح پہلے جس طرح چل رہا تھا، لیکن چونکہ سردار تھے ان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ پر نعوذ باللہ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، تو ادھر حضرت ابو طالب نے پھر آپ کو پھر ایک یہ سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو محصور کر دیا گیا۔ یعنی یہ لوگ ان لوگوں نے سردار جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنایا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو اس پر حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان تمام کو اپنی گھاٹی میں لے گئے، اور یہ پھر بائیکاٹ ہوا، اور 3 سال تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ اچھا یہ بھی ظلم یہ کا ایک اور انداز تھا، اس کو بھی ظلم کی ایک قسم دیکھیں کہ دیکھیں نا، اب ہم کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں سے سامان لے کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا، قافلے آتے تھے، بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی۔ تو جو قافلے جن کے پاس اشیاء ضروریہ ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ مشرکین مکہ سے باہر جا کے ان کو خرید لیتے تھے تاکہ شیب ابی طالب تک نہ پہنچ سکے۔ بہرحال 3 سال بعد صحیفہ چاک کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اللہ دکھاتے ہیں کہ صحیفہ چاک کیا گیا ہے۔ تو آپ جب یہ بات حضرت ابو طالب سے کرتے ہیں تو حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے بھتیجے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل فرماتے ہیں چچا جان بالکل ایسے ہی ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو اس پر آپ ان کے ساتھ گئے، حضرت ابو طالب گئے اور جا کے ابو جہل سے بات کی، اور وہ دیکھا تو واقعی وہ جو صحیفہ تھا وہ اس کو دیمک چاٹ گئی تھی، سوائے اللہ کے نام کے اور کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا، اور کوئی چیز لکھی ہوئی باقی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے اسی طرح کی حالات جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہی ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں آگے عام الحزن کی طرف۔ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ غم کا سال۔ اب اس میں یہ 2 ایسی شخصیات جنہوں نے نبوت کے اعلان سے لے کے اور اب تک جتنی بھی پرابلمز آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ کے ساتھ جیسے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت ابو طالب ہیں، ان دونوں نے حق ادا کیا ہے آپ کے ساتھ دینے کا۔ حضرت ابو طالب بھی کسی پریشر میں نہیں آئے ہیں، اسی طرح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ کی مالدار ترین خاتون ہیں، لیکن اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنا سارا مال اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو اب یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور عام الحزن ہوتا ہے۔ تو عام الحزن جب ہوتا ہے تو اب یہ ظاہر ہے غم ہی غم ہے۔ یہ جو نبوت کا بھی 10واں سال ہے، اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ سے باہر دعوت کا سلسلہ شروع کریں۔
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر نبی کے لیے وقت بھی مخصوص ہے اور علاقہ بھی مخصوص ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ وقت مخصوص ہے اور نہ علاقہ مخصوص ہے۔ آپ نبی ہیں، قیامت تک نبی ہیں، لا نبی بعدی، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اسی طرح آپ قیامت تک نبی ہیں، اور اسی طرح آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اب جب طائف جاتے ہیں، طائف کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کس طرح طائف جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی ظلم اور ستم کی انتہا ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ اگر حکم دیں تو میں ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، نہیں، ان کی اولاد میں سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو آپ زخموں سے چور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اور ان ساری چیزوں کو آپ خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی اب تک میں نے آپ کی خدمت میں جو بھی چیزیں پیش کی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ پر جو ظلم اور ستم ہوئے اس کو خندہ پیشانی سے آپ نے برداشت کیا، تو اللہ بھی تو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو شروع میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک پروپیگنڈا کیا کہ جو بھی مکہ میں آ رہا تھا ان کو بتاتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی بات نہیں سننی۔ تو یثرب کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور ہر سال جب وہ حج پہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر نبوت کے 10ویں سال میں اب یہ ان 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا جو نبی ہے یہ کتنے عرصے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سیر کرواتے ہیں۔ معراج، واقعہ معراج، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو کتب ہیں، کتب سیرت میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو قرآن اس پر کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو واقعہ معراج، ابھی اس موقع پر میں اس کی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا پاؤں گا، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ تو بہرحال اس میں روایات کچھ یہ بھی ہیں کہ پہلے جو اسراء ہے، اسراء سے مراد جو سیر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام براق پر آتے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جاتے ہیں، تو اور بیت المقدس میں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، اور آپ امامت کرواتے ہیں، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ کی زیر اقتدا تمام انبیاء علیہ السلام نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اور آپ کو جب پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو جب دروازہ کھولتے ہیں آسمانوں کا تو کھلواتے ہیں، اور پھر جناب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور 6ٹھے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور اسی طرح جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، مبارکباد بھی دی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور پھر آپ کے لیے بیت المعمور کو بھی ظاہر کیا گیا۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ہے
کہ جو یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی سیدھ کے اوپر بالکل 7ویں آسمان پہ ایک کعبہ ہے، قبلہ ہے، اور وہ فرشتوں کے لیے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم، وہاں پہ لاکھوں فرشتے طواف کرتے ہیں. تو جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی ہے. تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا پہ لے جایا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. اور اللہ سے ملاقات میں کیا چیز لاتے ہیں؟ وہ تحفہ نماز کا. اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. تو واقعہ معراج سے جب واپس آتے ہیں تو واقعہ معراج آپ آ کے بتاتے ہیں. اور اب اس کے بعد واقعہ معراج کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ یہ 12 نبوی کو ہو رہی ہے. اب یہ کہ وہ جو 6 افراد گئے تھے اور یثرب گئے ہیں مدینہ، تو انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کی ہے، اور تبلیغ کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ ان کی جو تعداد ہو گئی ہے اب 6 کے وہ ہو گئے ہیں 12. اب یہ 12 افراد آئے ہیں، اور عقبہ کے مقام پر انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. تو اب یہ 12 افراد ہیں. اب انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب آپ اس طرح کریں کہ ہمیں مدینہ میں کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمیں قرآن مجید پڑھائے سکھائے، تاکہ ہم اسلام کو سیکھ سکیں، قرآن کو سیکھ سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا. اور حضرت مصعب بن عمیر جب مدینہ تشریف لے گئے تو انہیں بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں 2 سردار اسلام قبول کرتے ہیں، اوس اور خزرج کے دونوں سردار. تو مدینہ میں اب یہ ہجرت کی بنیاد بن رہی ہے. تو اب دوسری بیعت عقبہ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ جو آتے ہیں روایات میں آتا ہے 84 افراد ہیں. تو یہ آ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو اب قریش کو جب پتہ چلتی ہے تو قریش پیچھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ آگے نکل چکے ہوتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا. تو اب ہجرت ہو رہی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے طور پر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. اور اب قریش مکہ جو ہیں، اب ان کا جو وہ کافی عرصے سے جو پلاننگ کر رہے تھے وہ کیا سوچتے تھے اور ہو کو جاتا تھا. لیکن 2 چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتائی ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے دولت اور دوسرا ہے اقتدار. تو جن کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں تو وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ فوری ہو جائے. تو اب اس کے بعد اب وہ پھر اب ایک پلان کرتے ہیں، ما کرو و ما کر اللہ، کہ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ دارالندوہ میں یہ بیٹھ کے ایک پلان بناتے ہیں. نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق کرتے ہیں، اور پلان یہ کرتے ہیں کہ 10-12 سردار مل کے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے، اور قصاص جو ہے وہ 10-12 قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور دیت دے کے جان چھوٹے گی. تو یہ اپنی انہوں نے کی. ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں. ہجرت کے بے شمار واقعات ہیں، اور آپ کے مکان کا گھیراؤ کرتے ہیں. آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، اور گھر سے غار تک کا سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور غار میں 3 راتیں ہیں. تو اس کی بھی بے شمار تفصیلات ہیں. قریش جو ہیں وہ اب جاتے ہیں، اب انعام کا لالچ ہے کہ اتنا انعام دے دیں گے، اتنا انعام دے دیں گے. یہ تو لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک سراقہ یہ راستے کا بڑا ماہر ہے، تو اس نے انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اور اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں. تو وہ نیچے گرا، اور اس کو لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. تو اس کے لیے اس نے پھر قراندازی، اس زمانے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قراندازی ہوتی تھی، تو اس نے جناب قراندازی کی، اور اس میں سے جو تیر نکلتا تھا
تو وہ اس کا ناپسندیدہ تھا، دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی تو جو تیر نکلا وہ ناپسندیدہ تھا، جب تیسری مرتبہ اس نے قرآن اندازی کی تو جو تیر نکلا وہ اس کا ناپسندیدہ تھا۔ تو اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، تو اس نے وہ پھر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور وہ خوف میں تھا، تو اس نے کہا مجھے امان لکھوا کر دیں، تو آپ نے اس کو امان لکھوا کر دی اور کہا کہ اس راستے۔ اب وہ جناب واپس جب گئے تو اب ابو جہل اور وہ سارے آ رہے تھے قریش مکہ، تو انہوں نے دیکھا سراقہ اپنا بندہ ہے، سراقہ سے پوچھا ہاں جی سراقہ کیا خبر ہیں ادھر کی کیا، انہوں نے کہا یہ علاقہ کلیئر ہے، آئے ادھر جا کے، تو وہ ان کو جناب ابو جہل اور قریش مکہ کو دوسری طرف لے گیا اور اس طرح یہ راستہ جو ہے یہ کلیئر ہو گیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ کا مدینہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ تو مدنی زندگی انشاءاللہ یہ 10 سالہ زندگی ہے، تو اس پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی، اور اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔